رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تحقیق کے بے شک ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا جبکہ انہیں اپنا رسول دیا. ہمارے نبی تشریف لائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا. حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے نبی تشریف لائے تو صرف مسلمانوں کے لیے بن کر نہیں آئے. ہمارے نبی اپنوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں, غیروں کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں. ساری کائنات کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا. ساری کائنات کے اے محبوب, ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. لیکن ہماری خوش قسمتی دیکھو, اللہ نے ہمارے نبی کو ساری کائنات کے لیے, انسانوں کے لیے, جناتوں کے لیے, فرشتوں کے لیے, جانوروں کے لیے, اپنوں کے لیے, غیروں کے لیے, سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا, سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. لیکن اللہ نے احسان صرف مسلمانوں پر فرمایا, احسان صرف مسلمانوں پر. میں نے مومنوں پر احسان فرمایا. جانتے ہو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہے. یہ زمین اللہ کو عطا کرتا ہے, آسمان اللہ کا عطا کرتا ہے, یہ ساری کائنات, یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. لیکن یہ ساری نعمتوں پر اللہ نے احسان نہیں فرمایا, احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنا نبی, اپنا محبوب کیا تو اللہ نے احسان جتلایا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ساری نعمتیں اور ہیں, مصطفیٰ کی نعمت اور ہے. ساری نعمتیں اور ہیں, مصطفیٰ کی نعمت اور ہے. اور نعمتوں کا مقابلہ میرے نبی کی ساتھ سے نہیں ہو سکتا ہے. میرے نبی کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. اگر مومنوں پر احسان فرمایا تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس نبی کی آمد پر ہم خوشیاں منائیں, اس نبی کی آمد پر اور اس کی میلاد پر ہم خوشیاں منائیں, اور ہم جلوس نکال کر کے اس نبی کا چرچا کریں, اس نبی کا تذکرہ کریں. یہ بھی میرے رب نے کہا ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب تمہیں اللہ نعمتیں دے تو اس کی نعمتوں پہ چرچا کرنا چاہیے, اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. ہمارے نبی سب سے بڑی نعمت ہے, اس لیے آج ہم اس نبی کا چرچا کرنے نکلے ہیں, اس نبی کا تذکرہ کرنے نکلے ہیں. بس اتنا رہوں گا. اور حضرت کو مائک سے دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کے خوشیاں منا رہے تھے. اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل پارس نچ کے انہیں گراتے جائیں گے. آج 12 ربیع الاول شریف ہے, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے. مسلمانوں کو تو پتا ہے کہ خوشی کیوں منانی چاہیے, لیکن جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پوری دنیا میں آخر مسلمان آج کے دن خوشی کیوں مناتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ صرف یہ مسلمانوں کا حق نہیں, آپ کا بھی حق ہے. آپ ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھیں, ہسٹری کو پڑھیں, تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کی آمد سے قبل اور آپ کے آنے سے پہلے بیواؤں پر ظلم کیا جاتا تھا, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, ظلم و زیادتی کی جاتی تھی, انصاف کا قتل ہو چکا تھا. لیکن جب ہمارے نبی علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ اکبر, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی صحیح طریقے سے اور اس کا نکاح کرا دیا، مولا کریم اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیواؤں کا حق بتایا، یتیموں کا اتنا حق بتایا کہ اگر کوئی شخص محبت سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ عز و جل ہر بال کے بدلے میں ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے رسول بن کر کے تشریف نہیں لائے۔ قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سب کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ وہ مسلمانوں کے لیے بھی رسول ہیں، غیر مسلمانوں کے لیے بھی رسول ہیں، بلکہ جتنی بھی مخلوقیں ہیں ساری مخلوقوں کے لیے ہمارے رسول علیہ السلام کیا ہے؟ رسول ہیں۔ تو اسی رسول کا جشن منانے کے لیے اور اسی رسول کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور ہاں ایک پیغام یہ بھی لیتے جانا، ہمارے رسول علیہ السلام کو جو دین دیا گیا نا اس دین کا نام ہے اسلام۔ کیا نام ہے؟ اسلام۔ تو جو لوگ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے تھے، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بھائیو آؤ ہمارے دین کا نام پڑھو، دین کا نام ہے اسلام۔ کیا نام ہے؟ اسلام، سلامتی والا مذہب۔ اللہ عز و جل نے ہمارے نبی کو جو مذہب عطا کیا ہے وہ سلامتی والا مذہب ہے، اور ہمارا مذہب تو ایسا مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص فضول پانی بھی خرچہ دے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، تو مسلمان کسی کا قتل کر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ ہمارا مذہب تو ہمیں یہ تعریف دیتا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں خیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن کے ہندوستان ہمارا۔ تو ہمارا مذہب ہم کو ہمارے ملک سے محبت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ تمام ہی حضرات کو عید میلاد النبی علیہ السلام کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور مولا کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔